لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرض امام زماننا وولي امرنا وصاحبنا ومولانا وأنيسنا ومؤنسنا وحبيبنا وطبيبنا الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما السلام: يا معاوية، لا يكمل العقل إلا باتباع الحق. صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے آج بزرگوں نے یہ حکم دیا ہے
کہ یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے مجلس سے پہلے، آپ اس کا ترجمہ کریے تاکہ ہمارے لیے بھی واضح ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، کہہ رہے انشاءاللہ صحیح چیز ہی پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال خطبہ اس طرح ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے دنیا میں سوائے اس اللہ کے کہ جو علی و عظیم ہے، جو بلند ہے اور جو بڑا ہے۔ یعنی جتنی بھی طاقت اور قوت ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور کسی کی کوئی طاقت، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ جو بھی جس کے پاس طاقت ہے دنیا میں، چاہے جتنا بھی بڑا ہو، سب اس کی طرف سے ہے، اور جب وہ چاہے اس طاقت کو سلب کر سکتا ہے۔ مولا کائنات نے ایک حدیث میں اس جملے کو بھی سمجھا دیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو کہتے ہیں لا حول للطاعہ، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، ولا قوت، اور کوئی قوت نہیں ہے سوائے جو اللہ کی قوت ہے ترک معصیت کے لیے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے کے لیے۔ یعنی جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ طاقت بھی اللہ دیتا ہے، جب انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے تو وہ نافرمانی نہیں کرنے کے لیے بھی اللہ طاقت دیتا ہے۔ تو جو کچھ ہے سب اس کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، جو عالمین کا مربی، جو عالمین کی پرورش کرتا ہے، عالمین کی پورے کائنات کی پرورش کرتا ہے۔ والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، اور عاقبت اور آخرت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہے۔ عاقبت و آخرت صرف ان کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں بھی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ ملتا ہے کہ مولا کائنات بازار میں جا کر لوگوں کو قرآن کی سورہ قصص کی آیت دکھا کر اور یہ پڑھا کرتے تھے کہ عاقبت و آخرت صرف متقین کے لیے، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اور یہ پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ تو آخرت اور عاقبت صرف ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی جنت صرف ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، یعنی جنت صرف اور صرف متقین اور پرہیزگار کے لیے ہے، کوئی اور جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات الگ ہے، اللہ کسی میں فضل کر دے، کس طرح کر دے اس کا کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے رسول اللہ شفاعت کر دے، امیر المومنین شفاعت کر دے، ائمہ شفاعت کر دے، علماء شفاعت کر دے، وہ بات الگ ہے۔ لیکن جو باٹم لائن ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ تقوی کی بنا پر ہی انسان جنت میں جائے گا۔ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یعنی جتنی صلوات ہے اور جتنے سلام ہے دنیا کے، وہ سب کے سب اشرف الانبیاء والمرسلین، یعنی جتنے انبیاء اور جتنے پیغمبر، سب پیغمبروں میں سب سے زیادہ اشرف اور بلند مرتبہ حبیب الہ العالمین، جو اللہ کے حبیب تھے، ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب ان کے لیے ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین، اور اللہ کی صلوات و برکات ان کی آل پر ہے۔ کون سی آل؟ جو معصوم آل ہے۔ اور کس طرح معصوم ہے؟ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس، کہ اللہ نے ساری برائیوں سے، ساری نجاستوں سے، ساری غلاظتوں سے، سارے گناہوں سے، ساری فلس سے، ساری انکلیننس سے ان کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ ہر چیز سے پاک و پاکیزہ ہے۔ آیت تطہیر پوری، یعنی اس کے اوپر ایک بحث ہے۔ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اور ان کو اس طرح طاہر بنایا، اس طرح پاک بنایا جو طہارت کا حق تھا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے
سیما بقیت اللہ فی الارضین. اور بالخصوص یہ صلوات کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کا باقی ماندہ ہے آج زمین میں. کون اللہ کا باقی ماندہ؟ امام زماننا. ولی امرنا، ہمارے ولی امر ہے آج، یعنی ہمارے سارے امور امام زمانہ کے ہاتھ میں ہیں. ولی امرنا وصاحبنا، ہمارے صاحب ہمارے آقا وہ ہیں. ومولانا، ہمارے مولا وہ ہیں. وانیسنا، ہمارے انیس وہ ہے. ومونسنا، مونس یعنی جو بہت قریب ہوتا ہے، انیس اس میں بہت قریب، کلوز کمپینین. ومونسنا وحبیبنا، امام ہمارے حبیب ہیں. وطبیبنا، طبیب یعنی ڈاکٹر، ہمارے ڈاکٹر امام زمانہ ہیں. آج ہمارے سارے مسائل کے، چاہے دنیاوی بیماری ہو، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے روحانی بیماری ہو، ہر بیماری کا علاج امام زمانہ کے پاس ہے. اسی لیے مولا کائنات نہج البلاغہ خطبے میں فرماتے ہیں، جب صفت بیان کرتے ہیں رسول اللہ کی، فرماتے ہیں طبیب، رسول اللہ طبیب تھے. دوار بطبہ، ایسے طبیب جو اپنے طب میں، اپنے میڈیسن کی فیلڈ میں ایکسپرٹ تھے. طبیب دوار بطبہ، آج امام زمانہ ہے طبیب دوار بطبہ، یعنی ایسے طبیب کہ جب دنیا کے سارے ڈاکٹر جواب دے دیں تب وہ شفا دیتے ہیں. جب انسان سب طرف سے مایوس ہو جائے، امام زمانہ سے مانگے دیکھیے کس طرح شفا ملتی ہے. مانگ کر دیکھیے کیسے. تو طبیبنا و حبیبنا و طبیبنا. الکہف الحسین، الکہف، کہف کہتے ہیں پناہ گاہ کو، کیف کو کہتے ہیں کیف، غار کہ جس میں انسان پناہ لیتا تھا. الکہف الحسین یعنی مضبوط. حسین سواد سے، سین سے جب حسین لکھا جاتا ہے نا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جب سواد سے لکھا جاتا ہے عربی میں یعنی مضبوط، تو امام زمانہ مضبوط قلعہ ہے. الکہف الحسین وغیاث المضطر المستکین، اور امام زمانہ اس کی پناہ گاہ ہے جو مضطر ہے، جو بے چین ہے، جو مستکین ہے، مسکین ہے، جس کا کوئی نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا، اس کے امام زمانہ ہوتے ہیں. اسی لیے حدیث میں ملتا ہے ہمیشہ اس آدمی کی دعا سے، بلکہ بد دعا سے بچو. اس آدمی کی بد دعا سے بچو جو تمہارے خلاف اللہ کے سامنے یہ دعا لے جا کر کرے، پروردگارہ تو جانتا ہے میرا کوئی اور نہیں ہے سوائے تیرے، اور یہ آدمی مجھ پر ظلم کر رہا ہے. اس لیے حدیث میں منع ہے کہ اس آدمی کی بد دعا سے بچو، بہت احتیاط کرو. تو کبھی کس پر ایسا ظلم نہ کرو کہ جس کا کوئی نہیں ہو دنیا میں سوائے اللہ کے. تو الکہف الحسین وغیاث المضطر المستکین، روحی وارواح العالمین لہ الفدا، یعنی ہماری روح، یعنی میری روح اور تمام کائنات کی روح امام زمانہ پر فدا ہو. ساری روحیں ان پر فدا، ساری جانیں ان پر فدا. پوری دنیا کا مقصد امام زمانہ، محور کائنات امام زمانہ، تو سب ان پر فدا. تو یہ تھا خطبے کا مختصر سا جملہ. انشاءاللہ اگر کبھی اللہ نے توفیق دی تو خود اس پر کچھ مجلسیں ہو سکتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد تو بحث تھی عاقل کی صفات کی، عاقل کے ایٹریبیوٹس کی، اور کل بحث یہ تمام ہوئی تھی کہ سب سے اہم صفت جو عاقل میں پائی جاتی ہے وہ ہے وہ ہر وقت خیر کی سوچتا رہتا ہے، نیکی کی سوچتا رہتا ہے، یہ سوچتا رہتا ہے میری ذات سے کس طرح کس کو فائدہ ہو.
ہر وقت اس کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے. اور ایک حدیث اس ضمن میں بیان کر دیں اور بات کو تمام کریں تاکہ کچھ جاہلوں کی صفات کا بھی پتہ چلے. ایک حدیث، آخری حدیث اس ضمن میں، کہ امام فرماتے ہیں مولا کائنات سے حدیث ہے، افعلوا الخیر، ہمیشہ نیکی کرتے رہو. افعلوا الخیر ولا تحقروا منہ شیئا، اور کبھی کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، کبھی کسی نیکی کو تھوڑا مت سمجھو. چاہے جتنی چھوٹی نیکی ہو اس کو چھوٹا مت سمجھو، ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرو. یہ مت سمجھو یہ کم ہے، یہ نہیں کریں گے، یہ چھوٹے لوگوں کے لیے، ہم تو بڑے آدمی، ہم بڑی نیکی کریں گے. وَلَا تُحَقِّرُوا مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّ قَلِيلَهُ كَثِيرٌ، کیونکہ چھوٹی نیکی بھی بہت ہوتی ہے، تھوڑی نیکی بھی بہت ہوتی ہے. اس لیے کوشش یہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرتے رہے اور کبھی کسی نیکی کو کم نہ سمجھیں. تو یہاں بات ختم کرتے ہیں نیکی کی. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جہالت کا وزیر کون تھا. جہالت کا وزیر اللہ نے کس کو بنایا؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں جب اللہ نے جہالت کو پیدا کیا تو اس کا وزیر شر کو بنایا. شر، جس طرح خیر ساری نیکیوں کا سرچشمہ خیر، ویسے ساری برائیوں کا، سارے ایولز، جتنی بری چیز، سب کا سرچشمہ، سب کا سورس شر. شر. اب جس طرح کل ابھی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی کو خیر کرنا ہے تو اسے اہل بیت کے در پر حاضری دینا ہوگا، اسی طرح جب کوئی اپنے آپ کو اہل بیت کے در سے دور کر دیتا ہے، اہل بیت کی درگاہ پر حاضری نہیں دیتا ہے، تو وہ ساری برائیوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے. اب اس میں ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، اب برائیاں پائی جانے لگتی ہیں اس میں جب اہل بیت سے کوئی دشمنی کر لیتا ہے. اسی لیے اہل بیت کے دشمنوں کو شر البریہ کہا گیا ہے قرآن کی اصطلاح میں. شر البریہ یعنی مخلوقات میں بدترین، مخلوقات میں بدترین، ان سے بدتر کوئی نہیں. اور شجرہ ملعونہ کہا گیا ہے، یعنی وہ درخت جو ملعون ہے، جس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ درخت، وہ ٹری کہ جس سے ساری برائیاں نکلتی ہیں. اب آئیے قرآن کریم اور ایک دو حدیث اور کچھ واقعات کی روشنی میں دیکھیں کہ شر ہے کیا چیز، اس کی تفصیلات ہیں. صلوات پڑھ دیجئے. قرآن کریم کا ارشاد ہوتا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 22 ہے، سورہ انفال آیت نمبر 22، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں، بدترین جانور. ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک the worst animals، یعنی اینیمل سے مراد وہ اینیملز نہیں جن کو ہم اینیملز کہتے ہیں. یہاں قرآن انسانوں کو اینیملز کہہ رہا ہے، یہاں قرآن انسانوں کے اینیملز کہہ رہا ہے. ورسٹ اینیملز وہ ہوتے ہیں السم البکم، جو بہرے ہوتے ہیں، جو گونگے ہوتے ہیں، یعنی جن کی عقل کے کان بند ہو گئے، اب ان کو عقل کے کان سے سنائی نہیں دیتا، اب وہ عقل کی زبان نہیں بولتے ہیں. الذین لا یعقلون، وہ لوگ جو اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے. ارے عقلوں کو کیوں استعمال نہیں کرتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے ارے اپنی عقلوں کو استعمال کرو. اب کون ہے وہ افراد؟ کون ہے یہ بدترین افراد؟
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شر الناس، بدترین فرد وہ ہے من با آخرتہ بدنیا ہو. ورسٹ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے 4 پیسے حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں تھوڑی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں تھوڑا مقام حاصل کرنے کے لیے آخرت کو بیچ دیتا ہے. آخرت کی پرواہ نہیں کرتا، آخرت کی سوچتا نہیں ہے. یعنی عاقل وہ ہوتا ہے جو ہر بات میں آخرت کا خیال رکھتا ہے، اور جاہل وہ ہوتا ہے جو ہر بات میں دنیا کا خیال رکھتا ہے کہ دنیا میں کس طرح یہ چیز ہو، دنیا میں کس طرح نام ہو، دنیا میں کس طرح نمود ہو، دنیا میں کس طرح دولت ہو، دنیا میں کس طرح مقام ہو، دنیا میں کس طرح عزت ہو، دنیا میں کس طرح جاہ ہو. وہ دنیا کی سوچتا ہے. اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں. آپ دیکھیے ہسٹری بتاتی کہ جب ایک مرتبہ آدمی اس میدان میں قدم رکھ دیتا ہے، دنیا حاصل کرنے کے چکر میں جب پڑ جاتا ہے، تو پھر شیطان اتنی بری طرح اس کو ڈباتا ہے کہ وہ باہر خود نکل نہیں پاتا ہے. وہ ایسا کرائم کی دنیا میں چلا جاتا ہے، ایسا انڈر ورلڈ کا حصہ بن جاتا ہے کہ اب وہ خود باہر نہیں آ پاتا. یہ ایک ایسی کوئک سینڈ ہے دنیا. نمازی تھے، نماز پڑھتے تھے، مسجد جاتے تھے، نام مسلمان تھا، ظاہراً روزہ رکھتے تھے، اسلامی سماج کا ایک رکن تھے. ہارون رشید کا آپ نے نام سنا ہوگا، مسلمانوں کے یہاں بڑا احترام ہے اس کا. ہارون رشید ایمپرر، بادشاہ، بنی عباس کا بادشاہ. مور دین 2/3 آف دا ورلڈ اس کے قبضے میں تھی. مور دین 2/3 آف دا ورلڈ. آج آپ دیکھیے امریکہ پہ حکومت کر رہا ہے تو اتنا اس کا دماغ خراب ہے، اور جبکہ ڈیموکریسی ہے. اس زمانے میں 2/3 آف دا ورلڈ پہ حکومت تھی ہارون رشید، اور اتنا ظالم و جابر کہ سادات کو چنوا دیتا تھا دیوار میں، با جماعت، ایک نہیں کئی سادات آل رسول. خالی پتہ چل جائے کہ یہ علوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اس کے دل میں علی کی محبت ہے، چنوا دو. اور ایک نہیں، ایک کو نہیں چنواتا تھا، جمع کرتا تھا. اور جمع کرنے کے بعد اس کے بعد ایک ساتھ چنواتا تھا، اور اس پر دیواریں کھڑی کرتا تھا. بغداد کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں سادات کے خون کے اوپر. ہارون رشید. لیکن آج مسلمان بڑے احترام سے نام لیتا ہے ہارون رشید، بڑے احترام سے. آپ تعجب مت کریے اگر آج کوئی یزید کو رضی اللہ کہتا ہے تو تعجب مت کریے. یقیناً غصہ چڑھنے کی بات ہے، لیکن تعجب کی بات نہیں ہے. یہ تو تاریخ میں ہوتا چلا آ رہا ہے. جتنا بڑا ظالم اتنا زیادہ اس کے نام کے آگے القاب. رضی اللہ. اور 500 سال بعد تو ہم لوگ کوئی زندہ نہیں رہے گا. اللہ حیات دے دے تو بات الگ ہے، ورنہ عام طور سے کوئی زندہ نہیں رہے گا. لیکن 500 سال بعد ہو سکتا ہے کہ سلمان رشدی کے نام کے آگے ایسے ہی لگ جائے. کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کے نام کے آگے بھی بڑے بڑے القاب لگ جائیں. سلمان رشدی، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں. حالات ایسے. ہارون رشید کا ایک کمانڈر تھا جس کا نام تھا جلودی. جلودی بڑا ہی ظالم و جابر تھا. ہارون رشید نے اس سے کہا کہ جلودی تو جا اور بنی ہاشم کے گھر پر حملہ کر دے.
اور ایسا حملہ کر مدینے میں ایسا حملہ کر کہ ایک ایک چیز لوٹ لے، کوئی چیز، کوئی اثاثہ ان کے گھر میں بچنے نہ پائے، حتیٰ کہ جو ان کے کبرڈز میں جتنے لباس ہیں وہ سب لے آ، کوئی چیز بچنا نہیں چاہیے۔ جلودی گیا اور اس نے وہ کام انجام دیا۔ امام کاظم علیہ السلام تھے، امام کاظم علیہ السلام نے سارے اہل حرم کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جلودی اس کمرے میں داخل نہیں ہونا، بقیہ تجھے جو اثاثہ چاہیے، جو چاہیے سب لے جا، اور اگر تو چاہتا ہے کہ میں عورتوں کے زیورات تجھے دے دوں تو وہ بھی میں ان کے جسم سے اتار کر دے دوں گا، جو چاہیے تجھے میں سب دے دوں گا، لیکن اس کمرے میں داخل نہیں ہونا، اس کمرے میں داخل نہیں ہونا۔ بہرحال جلودی راضی ہو گیا، امام کا ایسا روب تھا، ایسا جلال تھا کہ جلودی راضی ہو گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے سارا اثاثہ اور جتنی دولت ہے یا جو کچھ آپ کے پاس ہے سب دے دیجئے۔ سب کچھ لوٹ لایا اور ہارون کے قدموں پر رکھ دیا، ہارون یہ دیکھ میں تیرے لیے لایا ہوں۔ اب دیکھیے شر، برائی، یہ سرچشمہ ہے، مجسمہ ہے۔ اب حالات پلٹے، ہارون کی جگہ مامون آ گیا، مامون الرشید، اس کا سکسیسر، اور اب جلودی کے حالات بھی بگڑ گئے۔ جیسے حکومت میں ہوتا ہے کہ آج یہ فیوریٹ تو کل وہ فیوریٹ، تو اب جلودی کو مامون نے بلایا اور مامون سوچ رہا تھا کہ اس کو کوئی سزا دے، سزائے موت، کیونکہ یہ ہارون کا کانفیڈنٹ تھا، یہ ان کا خاص آدمی تھا، اس لیے اس کو مار دو، یہ بچنے نہ پائے۔ ہارون نے یہ خیال کیا تھا کہ اس کو مار دوں گا، لیکن وہاں امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب یہ واقعہ مدینے کا ہوا تھا جلودی کا، تو امام رضا علیہ السلام اس زمانے میں موجود تھے، اس وقت وہاں موجود تھے اور وہ پورے واقعے کے گواہ تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ اس آدمی نے کیا ظلم کیا ہے، وہ اس کے ظلم کے چشمدید گواہ تھے، آئی وٹنس تھے۔ لیکن کیونکہ اہل بیت کریم تھے اور انتقام کا جذبہ اور بدلے کا جذبہ ان میں نہیں پایا جاتا تھا، اس لیے جلودی جیسے بدترین انسان کے لیے بھی امام رضا علیہ السلام نے مامون کے کان میں کہا، مامون اسے معاف کر دے، مامون اسے معاف کر دے۔ اب دیکھیے امام رضا علیہ السلام کریم ہیں اور کریموں کی اولاد میں سے ہیں، تو ان میں یہ صفت پائی جا رہی ہے معاف کرنے کی۔ امام کہہ رہے ہیں مامون اسے معاف کر دے۔ اب وہاں سامنے جلودی شریر ہے، جاہل ہے اور شریروں کی اولاد میں سے ہے، جاہلوں کی اولاد میں سے ہے۔ وہ یہ سمجھا اپنے سوء ظن کی بنا پر، اپنے نیگیٹو تھاٹس کی بنا پر، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ امام رضا کہہ رہے ہیں مامون اس کو سخت سے سخت سزا دے، کیونکہ وہ نیگیٹو تھنکنگ رکھتا تھا، جاہل تھا، تو ساری جہالت کی صفات اس میں پائی جاتی تھی، سر چشمہ۔ اب اس نے مامون سے فریاد شروع کی، کہنے لگا مامون جہاں پناہ عالم پناہ جو بھی کہتے تھے بادشاہ کو، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں اور خدا کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کی قسم، تجھے خدا کا واسطہ، جو
امام رضا کہہ رہے ہیں اس پہ عمل نہیں کرنا. بات واضح آپ کے لیے؟ جو امام رضا کہہ رہے ہیں اس پہ عمل نہیں کرنا. ایک طرف عقل بول رہی تھی، دوسری طرف جہالت بول رہی تھی. عقل بول رہی تھی معاف کرو، جہالت کہہ رہی تھی کہ سوء ظن کرو، نیگیٹو. تو ان کی بات پہ عمل نہیں کرنا. مامون نے کہا ٹھیک ہے، تو نے خدا کا واسطہ دیا ہے، تو نے خدا کی قسم کھائی ہے، تو اب تو میں پابند ہو گیا، اب تو مجھے وہی کرنا پڑے گا جو انہوں نے کہا وہ نہیں کروں گا. یہ کہہ رہے تھے تجھے معاف کر دو، اب تجھے معاف نہیں کروں گا، اب تجھے پھانسی کے تختے پہ چڑھا دوں گا. اور اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا. تو آپ نے دیکھا کہ جب انسان جہالت کی راہ پر چلتا ہے تو شر اس کا وزیر ہوتا ہے، شر اس کو گائیڈ کرتا ہے. اور جب عقل کے راستے پر چلتا ہے تو خیر اس کو گائیڈ کرتا ہے. اور اس میں خیر ہو یا شر، خیر ہو یا شر، کل خیر کی گفتگو ہو چکی تھی تو اس میں بھی یہی بات تھی کہ ہر وقت نیت خیر کی ہونا چاہیے. اب یہ سیم چیز شر میں بھی پائی جاتی ہے، شر میں بھی پائی جاتی ہے. جیسے حجاج ابن یوسف ثقفی، ہر وقت اس کے ذہن میں صرف شر گھومتا رہتا تھا، برائی، کبھی کوئی اچھائی نہیں سوچ سکتا تھا. وہ نہایت ہی ظالم، ایسا ظالم. آپ جانتے ہیں اس کی دعا کیا ہوتی تھی؟ آپ شب جمعہ دعا پڑھتے ہیں نا، زیارت وارثہ، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. آپ یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو امام کی خدمت کرتا، آپ کے ساتھ ہوتا ہے شہدائے کربلا. یا لیتنی کنت معکم، میں آپ کے ساتھ ہوتا، فافوز معکم، اور آپ کے ساتھ شہادت کے درجے پر فائز ہوتا. ہر ایک اہل بیت کا چاہنے والا یہی دعا کرتا ہے، کاش ہم کربلا میں ہوتے. اور امام نے یہی کہا کہ جو یہ دعا کرے گا، جب امام حسین علیہ السلام رجعت میں آئیں گے تو جو سچے دل سے یہ دعا کرے گا، امام اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے رجعت میں، اور وہ امام کے ساتھ رہے گا. یہ تو رہی مومنین کی دعا، یہ تو رہی عقلاء کی دعا، صاحبان عقل کی دعا. اب دیکھیے حجاج کی دعا کیا ہوتی تھی. حجاج یہ دعا کرتا تھا، اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو شمر کا کام میں کرتا. اتنا لعین، اتنا خبیث حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ. اس کی خباثت کی ایک خالی مثال آپ کو دے دیں. اس نے حکم دیا اہل مدینہ میں جتنے سادات ہیں سب کو جمع کیا جائے، جتنے سادات ہیں، جتنے وہ ہیں جو اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں، سب کو جمع کیا ہے. 12,000 سادات اور محبان اہل بیت کو جمع کیا گیا. 12,000. اور یہ مرد تھے، صرف مرد. اور 4,000 عورتیں، 4,000 عورتیں. اور سب کو ایک زندان میں رکھا گیا، ایسا پریزن کہ جس کی چھت نہیں تھی، جس کی چھت نہیں تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ عربستان میں دن میں جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 45-50 ڈگریز ہوتا ہے ایوریج. 45-50 ڈگری. جو لوگ مکے جا چکے ہیں گرمی کے موسم میں یا عربستان جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی گرمی ہوتی ہے. تو بغیر چھت کے، اور رات کو اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے عربستان میں
کہ لوگ کانپتے ہیں ٹھنڈ کے مارے، تو بغیر چھت کے رکھا. اور عجیب بات یہ تھی، یہ ظالم نے سب کو ساتھ رکھا تھا، عورت اور مرد ملا کر، یعنی عورتیں مرد سب ملا کر ایک ساتھ، جس میں سے 4000 عورتوں میں سے تقریباً 1000 جوان لڑکیاں تھیں. 1000 جوان لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھی. یہ حجاج ابن یوسف ثقفی. اور جب گرمی پڑتی تھی تو یہ عورتیں، یہ بچے اور یہ مرد یہ اپنے سر پر ایسے ہاتھ رکھ لیتے تھے گرمی سے بچنے کے لیے. تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ جیسے ہی یہ ہاتھ رکھے تو اوپر سے پتھر برساؤ ان کے اوپر، پتھر مارو ان کو، ان کے ہاتھوں پر، تاکہ ان کے ہاتھ زخمی ہو جائیں، یہ اپنے سروں کو نہ چھپا سکے. اور آپ جانتے ہیں قید خانے میں ان کی غذا کیا تھی، ان کا کھانا کیا تھا؟ ان کو سوکھی روٹی دیتا تھا، اور اس میں سوکھی روٹی میں ریت ملی رہتی تھی. اور خود حجاج روٹی جب کھاتا تھا تو اس کا سالن سادات کے خون کا ہوتا تھا. سادات کے خون، یہ سب تاریخی جملے ہیں، یہ سب تاریخ میں موجود ہے. ایسے آدمی کا ہم کس طرح احترام سے نام لے سکتے ہیں؟ ایسے آدمی ہم احترام سے نام لیں؟ یہ کہ نہیں وہ پھر بھی تابعی تھا، صحابہ کو دیکھا تھا، تابعی تھا، اس لیے احترام کرنا چاہیے. خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر کہتا تھا، محمد کیا مذاق اڑایا ہے تم نے لوگوں کا، کیا تم نے لوگوں کے ساتھ کھیلا ہے، خوب طریقہ تم نے اپنایا پاور حاصل کرنے کا. بتا دیا کہ یہ فرشتہ آیا تھا، یہ تابعی ہے. اگر یہ تابعی ہے اور اگر اس کا نام احترام سے لیا جائے تو مجھے نہیں معلوم کہ برا کون ہے دنیا میں. اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ شر کا سر چشمہ، سورس آف ایول. کیوں؟ اہل بیت کی دشمنی، اہل بیت کی دشمنی. تو اب ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں اور کوشش یہ کریں کہ ان صفات کو اپنائیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان صفات سے دور رہو. اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا، الا انبئکم بشر الناس، میں تم کو بتاؤں کہ لوگوں میں بدترین کون ہے، جس میں سب سے بری خصلت پائی جاتی ہے، سب سے برا انسان کون ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. اصحاب نے کہا ہاں رسول اللہ آپ بیان فرمائیے. پیغمبر نے فرمایا، من ابغض الناس وابغضہ الناس، وہ جو لوگوں سے دشمنی رکھے اور لوگ اس سے دشمنی کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ عاقل آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جاہل وہ ہوتا ہے جو سب سے دشمنی کرتا پھرتا ہے، جو سب سے دشمنی کرتا پھرتا ہے. پھر پیغمبر نے فرمایا، الا انبئکم بشر من ھذا، اس سے بدتر بتاؤں کون ہے، اس سے بدتر کون ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں رسول اللہ بتائیے اس سے بدتر کون ہے؟ فرمایا، لا یقیل من لا یقیل عثرۃ، وہ جو لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز نہ کرے، لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز نہ کرے. اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو اوور لک کرے، اگر اوور لک نہ کرے تو بدتر.
یعنی جب کوئی غلطی کرے تو لوگوں کی ایک ایک غلطی نہ پکڑے، لوگوں کے عیوب کے پیچھے پیچھے نہ جائے کس میں کیا غلطی ہے، اور ہر ایک عیب پکڑ کے بیٹھے. اگر اس کا ذکر ہو سامنے، فلاں صاحب، ارے بھائی میں تو ان کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے کیا بتاتے ہو، میں نے دیکھا ایک مرتبہ ان کو وہ کام کرتے ہوئے. جب دوسروں کا ذکر آتا ہے تو ہم مائکروسکوپ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک ایک غلطی پکڑتے ہیں دوسروں کی، ایک ایک مسٹیک. کبھی آئینہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے ہیں، کبھی یہ نہیں دیکھتے ہم میں کیا غلطیاں پائی جاتی ہیں، ہم میں کتنی کوتاہیاں ہیں. اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو سر تا پا گناہوں کا مجسمہ، اللہ کی نافرمانی، بندوں کی معصیت، سب کچھ بندوں کو ناراض کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن اپنی غلطی کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اسی لیے پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے فرمایا، یا علی اذا رأیت الناس اشتغلا بعیوب الناس فاشتغل انت بعیوب نفسک. اے علی، جب تم دیکھو کہ لوگ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں بزی ہیں تو تم اپنے عیب ڈھونڈو. ظاہر سی بات ہے مولا کائنات میں کوئی عیب تو تھا نہیں، تو یہ پیغمبر ہم لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جب تم دیکھو لوگ بزی ہیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، تم خود اپنے عیب دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. تو یہاں رسول اللہ فرماتے ہیں بدترین وہ ہے لا یقیل حسرتن، لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتا ہے، ولا یقبل معذرتن، اور نہ ہی جب کوئی سامنے والا ایکسکیوز دیتا ہے کہ یہ غلطی اس واسطے ہوئی کہ یہ وجہ تھی، تو وہ اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. اگر کوئی معذرت پیش کر رہا ہے، عذر خواہی کر رہا ہے، سوری بول رہا ہے، تو اس کی سوری کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. ظاہراً ہو سکتا ہے چپ ہو جائے، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن دل میں رکھے ہوئے میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں اسے معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے مت معاف کریے، مت معاف کریے، کوئی بات نہیں. ایک جوان عالم دین تھے، ایک بزرگ عالم دین سے واقعہ سنا ہم نے. ایک جوان عالم دین تھے، ان کی ایک مثلا ہر ایک میں کچھ نہ کچھ تو خیر ہوتا ہے. ان کی عادت ہی مثلا بڑی دقت سے لوگوں کا حساب کرتے تھے، دقت سے، کہ فلاں میں یہ برائی، فلاں میں یہ برائی. ان کے استاد نے دیکھا کہ میرے اس شاگرد میں یہ برائی پائی جاتی ہے، شاگرد میں یہ برائی جو پائی جاتی ہے کہ ہر ایک کے عیب کو بڑے دقت سے دیکھ رہا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہر ایک کا محاسبہ، اکاؤنٹنگ، دوسرے کا اکاؤنٹنگ خود بڑی دقت سے مائنیوٹلی کر رہا ہے، یعنی آڈیٹنگ دوسروں کی کر رہا ہے، دوسروں کی آڈیٹنگ بڑے غور سے کر رہا ہے. جب استاد نے دیکھا تو شاگرد کو بلایا، ادھر آؤ، یہ کام کیوں کر رہے ہو تم؟ یہ غلط بات ہے، یہ بری بات ہے. کہنے لگا آغا اس میں یہ برائی ہے، فلاں میں یہ برائی ہے، دیکھیے میں تو برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا دوسروں کے چھوڑو، اپنا دیکھو. پھر بھی تھوڑا اصرار کیا، لیکن آقا آپ دیکھیے. جوان تھا نا، اکثر جوانوں میں عادت ہوتی ضد کی. جیسے جیسے آدمی کا تجربہ آتا ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، تو پھر بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. عمر بہت ساری، یعنی لائف جو ہے نا، زندگی انسان کو بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے. گریجولی جب وہ استاد سمجھا رہا ہے اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک مرتبہ استاد نے اس کے شانے کو پکڑا اور کہا یاد رکھو، جتنی دقت سے، جتنی مائنیوٹلی تم دوسرے کا حساب کر رہے ہو، قیامت کے دن اس سے زیادہ دقت سے اللہ تمہارا حساب کرے گا. ایک ایک فکر کا، ایک ایک قول کا اور ایک ایک عمل کا حساب ہوگا.
تم تو صرف ظاہر دیکھ کے کر رہے ہو. اللہ تو فکر دیکھتا ہے, اللہ تو قول دیکھتا ہے, اللہ تو عمل دیکھتا ہے, اللہ تو پوری طرح ہر ایک چیز پر محیط ہے, سب جانتا ہے. وہ ایسا حساب کرے گا کہ تم اللہ کے حساب سے بچ کے نہیں جا سکتے. شاگرد کہتا ہے کہ جیسے ہی آقا نے کہا میرا وجود لرز گیا, کانپ گیا, اور جس حد تک ممکن تھا اس نے معافی مانگی. جس حد تک ممکن تھا اس نے لوگوں سے معافی مانگی. لا یقبل معذرتن. جاہل وہ ہوتا ہے, جاہل وہ ہوتا ہے جو ایکسکیوز کو ایکسپٹ نہیں کرتا. حدیث میں یہ ہے کہ کوئی اگر ایکسکیوز جیسا بھی دے, اگر مومن جیسی بھی ایکسکیوز دے اس کو ایکسپٹ کر لو. اگر تمہیں معلوم ہے کہ ایکسکیوز غلط ہی دے رہا ہے, تمہیں معلوم ہے یہ غلط دے رہا ہے, پھر بھی ایکسپٹ کر لو, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. عاقل وہ ہوتا ہے جو ایکسکیوز کو ایکسپٹ کرتا ہے, جاہل وہ ہوتا ہے جو ایکسکیوز کو ایکسپٹ نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں رسول اللہ ولا یغفر ذنبا, اور وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتا. جاہل دوسروں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتا. یعنی he should forgive, actually forgive and forget. یعنی بھول جائے کہ کیا غلطی کی ہے اس نے, نکال دے ذہن سے. اتنا بیان کرنے کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں الا انبئکم بشر من ھذا, اس سے بدتر بتاؤں کہ اس سے بدتر کون ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ, ہاں رسول اللہ بتائیے اس سے بدتر کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا وہ کہ جس سے لوگ کوئی اچھے کی امید نہ رکھے اور جس کے برائی سے محفوظ نہ رہے. اس کی ذات سے کبھی کسی کو اچھے کی امید نہیں ہوتی ہے, یہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا, یہ ہمیشہ اپنا فائدہ پہلے دیکھے گا, اور جہاں ممکن ہوگا وہاں یہ نقصان پہنچائے گا, جہاں تک ممکن ہوگا. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں, اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے لیکن قدردانی نہیں ہوتی نعمت کی. اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے تو اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اگر دولت دی ہے تو دولت سے فائدہ, اقتدار دیا اقتدار سے فائدہ, اگر علم دیے تو علم سے فائدہ, بزرگی دیے تو بزرگی سے فائدہ. چاہے جو چیز ہو ہر ایک چیز فائدہ پہنچائے. اور یاد رکھیے یہ چیز ایسی ہے صرف دنیا تک نہیں, آخرت میں برزخ میں ہو سکتا ہے, آخرت میں ہو سکتا ہے. ہم ہو سکتا ہے کہہ رہے ہیں, یقین نہیں ہے, کسی کو یقین نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے, لیکن برزخ کا تو یقین ہے کہ برزخ میں گناہوں کی سزا ملے گی. اور امام نے باقاعدہ تاکید سے کہا کہ آخرت میں تمہاری شفاعت کر دوں گا, لیکن مجھے تمہارے برزخ کی فکر ہے, برزخ کی فکر ہے, میں تمہاری برزخ کے لیے ڈرتا ہوں. اخاف علیکم البرزخ, میں تمہارے برزخ سے ڈرتا ہوں. برزخ میں کیا کرو گے؟ برزخ بڑی خطرناک چیز ہے. برزخ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جب انسان مر جاتا ہے, مرنے کے بعد قیامت کے دن تک جو پیریڈ ہوتا ہے اسے برزخ کہتے ہیں. اور یہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے, بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے. ایک بہت ہی علی ظاہر نمازی انسان تھا, مومن تھا, ظاہراً مومن تھا, اور جو مومنوں کی جو ادائیں ہوتی ظاہراً انہیں انجام دیتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا, یہ کتاب, یہ واقعہ ایک بہت ہی مشہور اور معتبر کتاب ہے, روضات الجنات. یہ کتاب علماء ریفر کرتے ہیں, یہ جو تاریخ میں جو بڑے بڑے افراد گزرے ہیں ان کی لائف ہسٹری اس میں موجود ہے. روضات الجنات کے نام سے یہ کتاب ہے, جو ہے خنساری کی لکھی ہوئی کتاب ہے, مشہور کتاب ہے, اور اسے علماء رجوع کرتے ہیں, ریفر کرتے ہیں. اس کتاب میں یہ واقعہ ہے کہ جب یہ مر گیا تو اس کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا کہ برزخ میں بڑی بری حالت ہے, بڑی بری حالت ہے برزخ میں. اندھا ہے,
سزا مل رہی ہے، سزا مل رہی ہے، اور اندھا ہے اور سمجھ نہیں پا رہا ہے برزخ میں کس طرف چلنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ برزخ روحانی دنیا ہے، یعنی اس کی روح اندھی ہے، روح اندھی ہے۔ اب برزخ میں پریشان، روحانی طور پر اندھا۔ یہ بات ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ ہم میں سے کسی نے برزخ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ بس ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتے ہیں کہ آپ ایک اندھے آدمی کو ایک ایسے جنگل میں چھوڑ دیجئے جہاں چاروں طرف سانپ، بچھو، شیر اور ایسی چیزیں موجود ہیں، ایسے جانور موجود ہیں، ایسے ریپٹائلز موجود ہیں جو اس کو مار کھائیں۔ اندھے کی کیا حالت ہوگی؟ بس وہی حالت اس کی تھی۔ اب جو خواب دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ اتنا پریشان، کہنے لگا بھیا تم تو مومن تھے، تم تو دنیا میں بہت اچھے آدمی تھے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا بھائی کیا عرض کروں تم سے، میں تو بقیہ ساری چیزیں مجھ میں پائی جاتی تھی، لیکن میرا ایک باغ تھا، ایک گارڈن تھا، اس باغ کے اندر ایک بہت بڑا کنواں تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ تو آس پاس کے جو گاؤں والے تھے وہ دیہاتی آتے تھے اور اس سے پانی بھر کر لے جایا کرتے تھے، خود بھی پیتے تھے، جانوروں کو بھی پلاتے تھے اور اپنے کھیتوں میں بھی پانی کو ڈالا کرتے تھے، یعنی کھیت کی سینچائی بھی پانی سے کرتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ باغ میرا، پیسہ میں نے لگایا، سب کچھ میرا، تو یہ لوگ کیوں فائدہ اٹھائیں، یہ کیوں فائدہ اٹھائیں، میں ان کو فائدہ اٹھانے نہیں دوں گا۔ تو میں نے کیا کیا کہ اس کنویں کو بھر دیا، مٹی سے ایسا بھر دیا کہ کوئی اس میں سے پانی نکال ہی نہیں سکتا تھا۔ جب مجھے قبر میں لٹایا گیا اس وقت سے لے کر اب تک لگاتار مجھے سزا مل رہی ہے، میری آنکھوں میں اس طرح گرم لوہا ڈال دیا گیا ہے کہ میں اندھا ہو گیا ہوں روحانی طور پر، کہ وہ مومنین کی جن کو فائدہ پہنچ رہا تھا میری بنا پر، میں نے ان کو اس فائدے سے محروم کیا، جبکہ اس میں میرا کوئی نقصان نہیں تھا، میرا کوئی نقصان نہیں تھا۔ اب یہ اس کا دوست تھا، کہنے لگا بھیا یہ بتاؤ کہ پھر اس کا کوئی راستہ ہے، کوئی راستہ ہے؟ کہنے لگا ہاں، جو میرے وارث ہیں ان سے کہہ دو کہ جا کر کنواں پھر سے کھود لیں اور پھر سے، تاکہ اس میں پانی آ جائے، اور گاؤں والوں سے کہے کہ آ کر پانی لے کر جائیں۔ اس نے جا کر یہ خواب اس کے وارثوں سے بیان کیا اور انہوں نے اس عمل کو انجام دیا، اور پھر سے جب اس نے خواب میں دیکھا تو وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ تو احسان کرتے رہیں، چھوٹے چھوٹے احسان، کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس کو کیوں فائدہ پہنچے، کبھی یہ نہ سوچیں۔ اور یاد رکھیے انسان کی فکر وہی ہوتی ہے جو انسان اپنے وجود میں ڈال رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، وہی سب چیزیں اس کی فکر بنتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر کبھی اور تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن بس اتنا کافی ہے۔ تو اپنی فکر کو ایسا کریں، ایسا آمادہ کریں کہ ذات سے ہر وقت فائدہ پہنچتا رہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو لوگ آئے تھے ان کی فکریں کیا تھی۔ رات بھر شب عاشور ماں بچے کو یہ سمجھا رہی ہے، بیٹا دیکھو
بنی ہاشم کا کوئی شہید نہ ہونے پائے، تم پہلے جا کے مر جانا۔ بیٹا دیکھو، بنی ہاشم پر آنچ نہ آنے پائے، پہلے تم جا کے شہید ہو جانا۔ اور یہ کون سی مائیں ہیں؟ یہ وہ مائیں نہیں ہیں جو اسلام پہلے لا چکی ہیں، قدیمی اسلام لا چکی ہیں، نہیں، یہ وہ مائیں ہیں جو ابھی راستے میں آ کر ملی ہیں، یہ وہ مائیں ہیں جو ابھی تازہ اسلام لے کر آئی ہیں۔ یہ وہب کی ماں تھی جو ساری راہ سمجھا رہی ہے، بیٹا وہب دیکھو ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم کے جوان شہید ہو جائے اور تم زندہ رہو۔ رات بھر سمجھا رہی ہے۔ جب صبح نمودار ہوئی، عاشور کی صبح آئی، قربانی کا وقت آیا اور ایک ایک جا کر شہید ہونے لگے، تو ماں نے وہب کو تیار کیا، جاؤ بیٹا مولا سے اجازت لو، جاؤ بیٹا مولا سے اجازت لو۔ ماں ضد کر رہی، جاؤ بیٹا۔ ایک مرتبہ بیٹا آتا ہے، مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، مولا اجازت دے دیجئے، مولا اجازت دے دیجئے۔ امام خاموش ہیں۔ امام کیوں خاموش ہیں؟ جانتے ہیں کہ جوان بیٹا ہے، ماں کا سہارا ہے، جانتا ہے ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، ابھی زوجہ کو لے کر آیا ہے، زوجہ باپ کا گھر چھوڑ کر آئی ہے، زوجہ کا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ امام خاموش ہے۔ جب اصرار بڑھتا گیا، اس طرف سے بیٹا اصرار کر رہا ہے، اس طرف سے ماں آواز دیتی ہے، مولا اجازت دے دیجئے، مولا اجازت دے دیجئے۔ بس مولا نے اجازت دی، وہب گئے، جنگ کی، رجس پڑا، جنگ کرتے کرتے کئی اشقیاء کو واصل جہنم کیا، اور پھر اس کے بعد زخموں میں اتنا چور ہوئے وہب کہ سر سے لے کر پیر تک خون میں نہا گئے۔ جب خون میں نہا گئے تو آئے خیمے میں واپس، آ کر ماں سے پوچھا، یا اماں ہل رضیت عنی، ماں یا اماں آپ راضی ہیں مجھ سے؟ کہا بیٹا میں نے تجھے مرنے کے لیے بھیجا تھا، زندہ واپس آنے کے لیے نہیں۔ ارے پتہ نہیں کیسا جذبہ تھا کربلا کی ماؤں میں، جا بیٹا جا، میں نے تجھے شہید ہونے کے لیے بھیجا۔ اب جو وہب جانے لگے تو دیکھا خیمے کے در پر زوجہ کھڑی ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے۔ وہب نے کہا مومنہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ زوجہ نے کہا ابھی نہ کہوں گی، اکیلے میں نہ کہوں گی، آؤ مولا کے سامنے کہوں گی۔ مولا کے پاس لے گئی اور آ کر خاموش کھڑی ہو گئی۔ وہب کھڑے ہیں، زوجہ کھڑی ہے۔ امام نے پوچھا وہب کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہب نے کہا مولا میں نہیں آیا ہوں، یہ لے کر آئی ہے۔ امام نے پوچھا مومنہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا مولا آپ تو جانتے ہیں کہ باپ کا گھر چھوڑ کر آئی ہوں، اب میرا کوئی سہارا نہیں، اب یہ بھی جا رہے ہیں شہید ہونے کے لیے، بس مولا اتنا اجازت دے دیجئے کہ جب میرا سرتاج، جب میرا شوہر مارا جائے تو میں سیدانیوں کے ساتھ خیمے میں آ کر محفوظ ہو جاؤں۔ امام نے یہ جملہ سنا، خاموش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ارے مومنہ تجھے کیا بتاؤں، شام غریبہ، عصر عاشورہ، اشقیاء خیمے میں آئیں گے، سیدانیوں کی کیا حالت۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزًا بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِ لَا مَعْبُودَ سِوَاهُ۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔